سب کا مذہب ایک ہی تھا. اپنے خیالات شامل ہو کر بہت سارے مذہب بنتے گئے. اس میں اس کی حکمت ہے، مصلحت ہے، اس لیے کہ وہ انسان کے شعور، اس کے علم و عقل اور اس کی قوت فیصلہ کا امتحان لینا چاہتا ہے. دیکھنا ہے کہ آپ علم سے کیا کام لیتے ہیں. آپ دنیا میں آزاد ہیں اور یہ آزادی خدا کی دی ہوئی ہے. یہ بات صرف دعوے والی بات نہیں ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے صرف اسلام ہی کلید ہے. تو جو اصل چیز جہاں سے ہم چلے تھے اور جو امانت انسانی قافلے کو سونپی گئی تھی، وہی امانت لے کر جب ہم خدمت میں حاضر ہوں گے شہنشاہ کائنات کے، احکم الحاکمین کے، تو نجات تو اسی سے ہوگی. اس لیے دنیا میں تو آزادی ہے کہ آپ جیسے چاہے کریں، کوئی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑے گا. لیکن جب فیصلے کا دن آئے گا، حق و ناحق کا فیصلہ، اور اس دن سب معلوم ہو جائے گا کہ اصلیت کیا ہے. آج بہت سی پردے پڑے ہوئے ہیں اصلیت پر، حقائق چھپے رہتے ہیں. لیکن جیسے جیسے بڑھتا جائے گا یہ پردے بھی سرکتے جائیں گے، اور جب انسان اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچے گا تو اس کے سامنے بالکل صاف میدان آئے گا اور وہاں فیصلہ ہو جائے گا کہ اصل کیا ہے. اس وقت تو جو فیصلہ ہوگا وہ حق کے مطابق فیصلہ ہوگا. وہاں یہ باطل چیزیں بالکل ختم ہو جائیں گی، اور وہی اصل چیز جو ہمارے جد اعلیٰ لے کر آئے تھے اسی چیز پر فیصلہ ہوگا. اور وہ چیز کوئی ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے. ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے مانوس نہ ہو. ہماری فطرت اس سے مانوس ہے، یہ کائنات اس سے مانوس ہے. یہ سب چیزیں مل کر بتا رہی ہیں کہ بات وہی ہے. بس صرف پردہ ہے تو وہ ان رسومات کا ہے، اس جہالت کا ہے، وہ خاندانی کچھ روایات کا ہے، کچھ ان چیزوں کا ہے جن ماحول میں آدمی رہتا بستا ہے. ہم جو بات کہتے ہیں وہ کسی مذہب کے خلاف نہیں کہتے. ہم تو صرف اصلیت بتاتے ہیں کہ بھئی اصلی پانی جو ہے صاف ستھرا جو ہمالیہ سے نکلا تھا وہ یہ ہے. جو اس میں ملاوٹ ہے اس کو دور کر دو، اس پانی کو صاف ستھرا کر لو، تو یہ وہی گنگا جل ہے جس کو آپ امرت کہتے ہیں. یہ امرت ہے اور حقیقت میں امرت ہے. یہ انسانی مسائل کا وہ بہترین حل ہے کہ اس سے بہتر حل آج تک دنیا دریافت نہیں کر سکی. دیکھیں کتنے ہم تجربات کرتے چلے آ رہے ہیں، طرح طرح کے تجربوں سے گزر رہے ہیں. آخر تجربہ تو اسی لیے ہوتا ہے کہ پتہ لگے کہ یہ کامیاب ہے کہ نہیں ہے. آج پوری دنیا میں بول بالا ہے مغربی جمہوریت کا، اور بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید یہی سب سے اچھا نمونہ ہوگا. چلیے مان لیجئے، تو ہم اچھا نمونہ جب مانیں کہ واقعی اس نظام نے انسانی مسئلوں کو حل کیا ہو اور انسان کو فلاح و کامیابی سے ہمکنار کیا ہو. دنیا میں انسان کے مسئلے کیا ہیں اور
اس دنیا سے جانے کے بعد انسان کے مسئلے کیا ہیں؟ اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے امن و امان. سب سے بڑا مسئلہ ہے بھائی امن چین ہو. امن چین ہوگا تو آپ کو باقی کام بھی ہوں گے. تو یہ چیز جو بالکل بنیادی ہے، کیا اس نظام نے دنیا کو امن دیا ہے؟ دیانتداری کی بات یہ ہے کہ یہ نظام نہ فرد کو کچھ دے سکا اور نہ معاشرے کو دے سکا. فرد کو تو اس نے سکون نہیں دیا، چھین لیا اس نے سکون، اور معاشرے کے مسئلے حل نہ ہوئے، انصاف نہیں ملا معاشرے کو، امن نہیں ملا، تو پھر کیا ملا؟ کیا صرف خواہشات کی پیروی؟ کیا صرف بے لگام آزادی؟ کیا یہی ہمارا سماج ہے؟ کیا یہی انسانی معاشرہ ہے کہ انسان جانور بن کر رہ گیا ہے؟ مادر پدر آزاد ہو کر، کپڑے اتار کر، ہر چیز سے آزاد رہ کر اس نے اپنے آپ کو کہاں پہنچا دیا ہے؟ تو ہم یہ بات پوری انسانیت کے لیے عرض کرتے ہیں کہ آئیے ہم سب مل کر غور کریں اس عالمی کانفرنس کے اس پلیٹ فارم پر کہ ہمارا پورا انسانی قافلہ بغیر کسی تفریق کے آخر اس کو کہاں جانا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. بے شک آزادی ہے، اس آزادی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیے، اس آزادی کو جائز فائدہ اس کا اٹھا کر اپنی آنے والی زندگی کو سفل اور کامیاب بنائیے. چونکہ جب وہاں وہ میدان ہوگا جہاں کا حاکم وہی حاکم اعلیٰ ہوگا تو ہمارا کوئی مددگار نہ ہوگا. ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خواتین و حضرات، آزادی آپ کو حاصل ہے، لیکن آزادی کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں. مولانا کی یہ آخری نصیحت ہم سب کی زندگی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. مولانا محترم کے لیے آپ کی جانب سے کچھ سوالات ہیں، اور موقع ہے آپ کے لیے کہ جن ہماری بہنوں اور بھائیوں نے سوالات لکھے ہوں وہ رضاکاروں کے ذریعے بھیج دیں تاکہ اس موضوع سے متعلق آپ مولانا سے مزید فائدہ اٹھا سکیں. محترم، ایک سوال آیا ہے جناب محمد اکرم صاحب کا. وہ پوچھتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے، مگر کچھ لوگوں نے اس کو رام کیا اور جس کی وجہ سے وہ نہیں بھٹکتے اور دوسرے لوگ بھٹکتے ہیں. اس کے بارے میں تفصیل بتلائیں. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوا، وہ نفس ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسانی نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں طاقتیں رکھی ہیں، نیکی کی طاقت بھی ہے اور بدی کی طاقت بھی ہے. یہ تو اندر کا انسان کا جو شیطان کہیے. باہر سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطانی قوتوں کو بھی آزادی دی ہے کہ وہ بھی اپنا کام کریں، تو نفسیاتی طور پر وہ ابھارتی ہیں اور آمادہ کرتی ہیں برائی پر، اور اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرتی ہیں. خیالات پر اثر ڈالتا ہے شیطان باہر سے اور نفس کو اکساتا ہے. وہ دونوں مل کر کوشش کرتے ہیں باہر اور اندر سے کہ انسان کو بھٹکا سکیں. رام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نفس کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے. جب نفسانی خواہشات آپ کی قابو میں ہیں تو باہر کا شیطان کچھ نہیں کر سکے گا.
چونکہ گھر کے اندر اگر چور ہے تو گھر کے اندر کے چور سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ باہر کے چور سے تو دروازہ آپ بند کر سکتے ہیں، لیکن گھر کے چور سے بچنے کے لیے خود آپ کے اندر قوت ارادی، خوف خدا ایسا ہونا چاہیے کہ یہ اندر کا شیطان قابو میں رہے اور باہر کا شیطان اس سے رابطہ کر کے آپ کو بھٹکا نہ سکے۔ یہی مفہوم ہے اس حدیث کا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک یہ قوت بھی پیدا کی جاتی ہے، کیونکہ امتحان مقصود ہے۔ امتحان کے لیے ضروری ہے کہ دونوں چیزیں ہوں، نیکی بھی ہو، بدی بھی ہو، اچھائی بھی ہو، برائی بھی ہو، اور ان کے درمیان کشمکش ہو، اور اس کشمکش میں انسان گزرتا رہے، اپنی قوت ارادی سے مضبوطی کے ساتھ یہ سفر طے کرتا رہے۔ Friday. ایک چھوٹا سا سوال ہے جناب شیخ عبدالستار صاحب کا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو مسلم بنا سکتا، تو اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آزادی دی ہے انسان کو، دی ہوئی اسی کی ہے۔ یہ آزادی جو دی ہے، دی اللہ تعالیٰ ہی نے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک ہی مذہب پر ایک ہی رنگ بھی ایک دے سکتے تھے، وہ قد بھی سب کا ایک دے سکتے تھے، سب کی عقل بھی ایک جیسی بنا سکتے تھے، تو سب کی عقل ایک جیسی نہیں بنائی، سب کا رنگ روپ ایک جیسا نہیں بنایا، پھر سب کی صلاحیتیں، سب کے افکار، سب کے مزاج ایک جیسے نہیں بنائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بو قلمی ہے یہ اس جہان کی، اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے کہ فیصلہ تم کرو گے۔ جب انسان ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس ارادے کے مطابق اس کو عملی شکل دے دیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اعتبار جو ہوتا ہے وہ نیت کا ہوتا ہے۔ آپ کا ارادہ اور آپ کی نیت عمل کے اندر اثر پیدا کرتی ہے۔ جو بخاری شریف کی حدیث سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے، تو اس کا تعلق صرف عبادات ہی کے ساتھ نہیں ہے۔ عبادات بھی بغیر نیت اور ارادے کے نہیں ہوتی، لیکن اصل جو ہے کہ وہ نیت اور وہ ارادہ جو آپ کر رہے ہیں، اس کے مطابق حق تعالیٰ اس چیز کو شکل دے دیں گے جیسا آپ کا ارادہ ہوگا۔ اگر آپ کا نیکی کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ راستہ کھول دیں گے نیکی کا۔ اگر بدی کا آپ ارادہ کرتے ہیں تو حق تعالیٰ بدی کا راستہ آپ کو لیے کھول دیں گے۔ ارادہ آپ کا ہے اور ارادے پر ہی عمل مرتب ہوتا ہے۔ اس لیے جو انسان نے ارادہ کیا ہے، اچھا بننے کا ارادہ کیا ہے، تو حق تعالیٰ اس کو اچھا بنا دیں گے۔ زبردستی اس اچھے کو برا نہیں بنائیں گے، اس برے کو اچھا نہیں بنائیں گے۔ کتنا انسان کو اختیار ہے، کتنا وہ بے اختیار ہے۔ تو ہم ارادے کے تو مختار ہیں، اگرچہ یہ اختیار دیا ہوا اسی کا ہے، وما یشاءون الا ان یشاء اللہ، دیا ہوا اسی کا ہے، لیکن ہے اختیار۔ اگر یہ اختیار نہیں ہے، ہم کسی کو مارتے ہیں تو وہ بدلہ کیوں لیتا ہے؟ کہ بھئی تو اللہ نے چاہا تھا مار دیا ہم نے، کوئی اللہ کے چاہے بغیر تھوڑی مارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس کو اختیار ہے مارنے کا، اور اس نے اس اختیار کا استعمال کر کے مجھے مارا ہے، اس واسطے ہم اس کو بدلہ لیتے ہیں، مارتے ہیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ اگر چاہتے، لیکن کیوں نہیں چاہا؟ مصلحت یہ تھی کہ انسان کو جو اللہ نے کرامت عطا کی ہے، جو شرف عطا کیا ہے، جو علم اور عقل دی ہے، اس کو استعمال کر کے وہ اپنا راستہ چنے اور اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہو۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ ایک نثار شیخ کی طرف سے سوال ہے، کیا اسلامی نظام میں دوسرے مذاہب کی موجودگی برداشت کی جا سکتی ہے؟ برداشت ہی نہیں کی جا سکتی، بلکہ ان کو پوری آزادی دی جاتی ہے کہ وہ اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ان کو عبادت کی آزادی ہے، اپنے مراسم کی ادائیگی کی آزادی ہے، رہن سہن کی آزادی ہے۔ صرف ان چیزوں سے منع کیا جائے گا جس میں عام ماحول میں فساد برپا ہو۔ مثلا کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں شراب کی دکان کھولوں گا،
تو چونکہ شراب ایک سب کے لیے خرابی کی چیز ہے، تو اس کی تو ایسی چیزوں کی تو اجازت نہیں دی جائے گی۔ جہاں تک ان کے اپنے مذہبی معاملات ہیں اس کے اندر وہی آزادی اس کو ہوگی جیسی مسلمانوں کو ہوگی، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو بعض چیزوں میں شاید مسلمانوں سے بھی زیادہ آزادی ہو۔ مثلا اس پر یہ پابندی نہیں ہوگی کہ وہ ملٹری کی خدمات انجام دے، وہ ہماری فوج میں شرکت کرے، اگر وہ کرنا چاہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو پابندی بنایا جائے گا، جبکہ دوسروں کو پابند بنایا جا سکتا ہے ضرورت کے مطابق۔ تو آزادی کا اور رواداری کا اور برداشت کا یہ صرف کوئی آج کی سیکولر اصطلاح میں ہی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں غیروں کو پوری آزادی ہے، وہی آزادی جو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ کوئی اسلامی حکومت اس آزادی کو نہیں چھین سکتی اور کسی کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ اسلام قبول کرے۔ جزاکم اللہ۔ مولانا، ایک سوال کانفرنس کے عنوان کے تعلق سے ہے کہ اگر جمہوریت حل نہیں ہے تو پھر اسلام کے روح سے کون سا حکمی انتظام صحیح اور کارگر ہوگا؟ یہ پوچھ رہے ہیں جناب محمد حنیف صاحب۔ بہت اچھا سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ جو کانفرنس کا موضوع ہے کہ اسلام اس کا حل ہے، اس کا ہم یہ نہیں کہتے کہ جمہوریت حل نہیں ہے۔ فرق کیجئے مغربی جمہوریت میں اور جمہوریت میں۔ جمہوریت کا مطلب ہے عوام کی رائے کی آزادی، کہ عوام اپنی رائے دینے میں آزاد ہوں۔ اور ایک ہے مغربی جمہوریت۔ مغربی جمہوریت کا جو سسٹم ہے وہ ایک تو پارٹی پر بیس کرتا ہے، دوسرے جو اس کی آپ اگر سسٹم پر دیکھیں اس کے، تو بعض اوقات اقلیت اکثریت پر حکومت کرتی ہے۔ ایک پارٹی کو ووٹ دوسری پارٹی کے مقابلے میں تو زیادہ مل گئے، لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر لوگ اس کے خلاف ہیں۔ مثلا 100 میں سے اس کو اگر 20 آدمیوں نے ووٹ دیے تو 80 لوگ اس کے خلاف ہیں، لیکن جو مقابلے پر پارٹی ہیں ان میں وہ ووٹ بٹ گئے، تقسیم ہو گئے، 10-10 تقسیم ہو کے اس کے پاس اکثریت 20 ووٹوں کی آ گئی۔ تو اکثریت کی حکومت اقلیت پر جو ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اگر ہندوستان کی آبادی اتنی ہے تو اس میں سے زیادہ لوگوں نے اس پارٹی کو پسند کیا ہے، بلکہ مقابلے پر جو پارٹی ہیں ان کی تعداد مجموعی طور پر زیادہ ہے، اور جو حکومت کر رہی ہے پارٹی اس کی گنتی اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ یہ جو سسٹم مغربی جمہوریت کا ہے یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے، ہم جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں۔ جمہوریت ہے آزادی کا نام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے مذہب کی آزادی دی ہے ایسے ہی انسانوں کو آزادی دی ہے اپنی رائے دینے کی، اپنے لیے نظم مملکت چننے کی، اپنے طریقے کے مطابق اس دستور اور قانون کو نافذ کرنے کی۔ اسلام نے کسی خاص طریقے کا پابند نہیں کیا، اور نہ پابند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا رہے گا اس کے مطابق کچھ طریقہ کار بدلتے رہیں گے۔ بس ایک بات اصولی بتا دی اسلام نے کہ سورنٹی اور اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے۔ اس بنیاد پر اب آپ جو حکومت تشکیل دیں، آیا وہ نظام خلافت ہونا چاہیے یا نظام جمہوریت ہونا چاہیے یا شورائی نظام ہونا چاہیے، اور شورائی کی شکل کیا ہونی چاہیے، یہ اسلام نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اس موضوع کو اس میں لچک دے دی ہے، کیونکہ جس وقت اسلامی حکومت قائم ہوئی اس وقت آبادی بہت محدود تھی۔ چند آدمیوں کو مقرر کر دیا کہ لوگوں کی رائے کا اندازہ لگا لو، ایک کمیٹی بنا دی۔ اب اس وقت مدینے کی آبادی کتنی تھی؟ انہوں نے اہل الرائے سے مشورہ کر لیا، رائے لے لی کہ بھائی کیا خیال ہے، کس کے بارے میں زیادہ اندازہ ہے۔ لوگوں نے اپنے رائے دے دی اور وہ اس کے مطابق خلیفہ کا انتخاب ہو گیا۔
آج اگر آپ اتنی بڑی آبادی میں یہ طریقہ نہیں اختیار کر سکتے، پھر کون سا طریقہ اختیار کیا جائے جو آج کے ماحول کے لحاظ سے، آج کی ضرورت کے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ منصفانہ، زیادہ سے زیادہ بہتر ہو؟ ہم مغربی جمہوریت کے خلاف نہ ہوتے اگر مغربی جمہوریت اسی طریقے پر کام کرتی کہ لوگوں کو عدل و انصاف مل جاتا اور لوگوں کی رائے صحیح معنی میں آ جاتی. لیکن اس طریقے سے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ملک میں ہے، کم سے کم اکثریت کی رائے کا اندازہ نہیں ہو پاتا. اتنے حصوں میں وہ بڑھ جاتا ہے کہ اس میں کیسے کون کس کی طرف زیادہ لوگوں کا رجحان ہے. ایک بات یہ. دوسرے یہ کہ ایک اس میں خرابی یہ ہے کہ تولا نہیں جاتا، گنا جاتا ہے. ایک آدمی جو پڑھا لکھا ہے، صاحب الرائے ہے، ایک آدمی جو بالکل بیچارہ کچھ نہیں جانتا، دونوں کو انہوں نے گھوڑے گدھے کو سب کو برابر کر دیا. اس کی کیا شکل ہو، اس کی عملی کیا صورت ہو، یہ اسلام نے اس موضوع کو لوگوں پر چھوڑ دیا کہ وہ اس کے مطابق کوئی حل نکالیں کہ لوگوں کی رائے بھی صحیح آ جائے، اکثریت کا بھی اندازہ ہو جائے، معقولیت کا بھی اندازہ ہو جائے، اور اصل چیز وہی رہے کہ لوگ پابند رہیں گے اللہ کے احکام کے. مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند. یہ ہے دراصل اسلامی حکومت. ورنہ کوئی جمہوریت سے کوئی خلاف نہیں ہے. جمہوریت بہت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بہت خراب بھی ہو سکتی ہے. موجودہ جمہوریت نے بہرحال ہمیں کچھ حل نہیں دیا ہے، اس لیے ہمیں یہ بے چینی ہمارے اندر پائی جاتی ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو جمہوریت نظام ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس جمہوریت میں اخلاقیات کا کوئی باب نہیں ہے. یہ لوگوں کی تربیت نہیں ہے. اخلاقیات کا باب ہے صرف اسلامی حکومت میں کہ وہ لوگوں کی تربیت بھی کرتی ہے، ان کے اخلاق بھی بناتی ہے، ان کے کردار بھی بناتی ہے، ان کو اس سانچے میں ڈھالتی ہے جو انسانیت کا سانچہ ہے. یہاں تو جو بھی آپ چاہے قانون بنا دیں گے. تو اس لیے یہ کوئی اخلاقی طریقہ نہیں ہے. اس میں جب تک یہ چیز شامل نہیں ہوگی اور خوف خدا اور فکر آخرت نہیں آئے گا، اس وقت تک کوئی نظام کامیاب نہیں ہوگا. اس لیے ہم اسلام کی بات کرتے ہیں. شکریہ، جزاکم اللہ. حضرات، ہم سب مفتی محترم کے لیے جو مفتی پنجاب ہیں اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے بنیادی رکن ہیں، ہم سب ان کے لیے دعا کریں، ان کے شکر گزار ہیں اور ان کو الوداع کہیں، اور آئندہ ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اس طرح کے پروگراموں میں فائدہ پہنچائیں گے. اپنی زندگی سے، اپنے علم سے، اپنی صلاحیت سے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحت دے، جزائے خیر سے نوازے اور ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے.